السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حقیقت پر مبنی ایک دل فریب قصہ سنائیں گے۔ سونے کی سوئی۔ جب حق تعالیٰ کی رحمت و عنایت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئی تو ان پر عشق حقیقی کا ایسا رنگ چڑھا کہ بلخ کی سلطنت چھوٹ گئی، مگر باطنی سلطنت ایسی ملی جس کے سامنے ہفت اقلیم کی سلطنت بلکہ زمین و آسمان کے خزانے بھی بے حقیقت ہو گئے۔ شاہ کو خود بھی خود کی خبر نہ تھی کہ سلطنت کا سرسبز و شاداب باغ آتش حقیقی کے نظر ہونے والا ہے، کوڑیاں چھن کر جوہرات عطا ہونے والے ہیں، خرستان سوختہ ہو کر چمنتان بے خزاں بننے والا ہے۔ جب کسی کے بھلے دن آتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ رات کو بالا خانے پر سو رہے تھے کہ اچانک پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ گھبرائے کہ رات کے وقت شاہی بالا خانے پر کون لوگ ایسی جرات کر سکتے ہیں۔ دریافت فرمائے، اے واردین کرام، آپ کون لوگ ہیں؟ یہ فرشتے تھے جو حق تعالیٰ کی طرف سے غفلت زدہ دل پر چوٹ لگانے آئے تھے۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم یہاں اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، حیرت ہے کہ شاہی بالا خانے پر اونٹ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ان حضرات نے جواب دیا کہ ہمیں اس سے زیادہ حیرت آپ پر ہے کہ اس ناز پروری اور عیش میں خدا کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ تو شاہی تخت پر حق تعالیٰ کی ملاقات کو کیوں تلاش کر رہا ہے؟ یہ کہہ کر تو وہ غائب ہو گئے، لیکن بادشاہ کے دل پر ایک ایسی چوٹ لگ گئی کہ ملک و سلطنت سے دل سرد ہو گیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، سلطنت کو مثل ابراہیم ابن ادہم کی جلد خیر بات کہہ دو تاکہ ان کی طرح تم بھی سلطنت باطنی سے مشرف ہو جاؤ۔ عشق حقیقی جب غالب ہوا تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ سلطنت ترک کرنے پر مجبور ہو گئے۔ عشق کائنات کی تمام لذتوں سے دل کو بیزار کر دیتا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہوا، بادشاہ اٹھا، کمبل اوڑھا اور اپنی سلطنت سے نکل پڑا۔ سوز عشق کی ایک آہ نے زندانی سلطنت کو پھونک دیا اور دست جنون کی ایک ضرب نے گریبان ہوش کے پرزے اڑا دیے۔ سلطنت بلیغ ترک کر کے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نشا پور کے صحرا میں ذکر حق میں مشغول ہو گئے۔ اے محبوب حقیقی، اپنے ذکر کے علاوہ مجھے کسی کام میں مشغول نہ کیجیے اور اپنے کرم کے صدقے میں اپنے عشق سے مجھے معزول نہ فرمائے۔ حق تعالیٰ کا ذکر ہی اس روح کی غذا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت سے زخمی دل کے لیے ذکر حق ہی مرہم ہے۔ آپ 10 برس تک صحرا نشا پور میں دیوانہ وار عبادت میں مصروف رہے۔ سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے وطن میں نسبت اور تعلق باللہ کا بدر کامل روشن دیکھ لیا تو تمام خواہشات نفسانیہ اور ظاہری آرائشوں سے مستغنی ہو گئے۔ کہاں تاج و تخت شاہی اور کہاں آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے گدڑی سی رہے۔ سلطنت بلیغ کا وزیر اس طرف سے گزر رہا تھا۔ اس نے بادشاہ کو اس حال میں دیکھ کر اس کو ریباتن نے دل میں سوچا کہ یہ کیا حماقت ہے، ہفت الکلیم کی سلطنت ترک کر کے مثل گدا گروہ کی گدڑی سی رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ نے فوراً اپنی سوئی دریا میں پھینک دی اور بازو بلند دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری سوئی مجھے واپس عطا فرمائی جائے۔ دریا سے فوراً ہزاروں مچھلیوں نے اپنے لبوں میں ایک ایک سونے کی سوئی لے کر پانی سے منہ باہر نکالا۔ جب اس امیر نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے فاسد خیالات پر اور اپنی بے خبری پر سخت نادم ہوا۔ شرمندگی اور ندامت سے ایک آنکھ کھینچی اور کہنے لگا کہ افسوس، مچھلیاں اس مرد کامل کے مقام سے آگاہ ہیں اور میں انسان ہو کر نا واقف ہوں۔ میں بدبخت اس دولت سے محروم ہوں، مگر مچھلیاں اس معرفت سے آگاہ ہیں۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے امیر، یہ سلطنت دل کی بہتر ہے یا وہ حقیر فانی سلطنت بلخ کی؟ عقل اور دور اندیشی کو بہت آزمایا، لیکن جب اس سے کام نہ بن سکا تو اس وقت میں نے خود کو دیوانہ بنا لیا۔
اور کام اسی سے بنا۔ جب دیوانگی ہی کام آئی اور اسی سے محبوب حقیقی تک رسائی ہوئی تو میں اس فن دیوانگی پر عاشق ہو گیا اور عقل و ہوش کو خیر و بات کہہ دیا۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے جو خدا کا ہو جاتا ہے خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ امید ہوگی کہ آپ کو یہ حقیقت پر مبنی قصہ پسند آیا ہوگا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ اللہ حافظ۔